السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور میرے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر مہمان شخصیت حافظ احسان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. آئینی ترمیم اور پھر اس کے بعد اب کیونکہ روبہ عمل آ گئی ہے، آئینی ترمیم پر عمل تو ہو گیا. پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو تقرر تھا اس سے اس آئینی ترمیم پر عمل درآمد شروع ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت میں مختلف بینچز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ آئینی عدالت کو بھیجا جائے. آج بھی نامزد چیف جسٹس نے جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے رجسٹرار آفس کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ کیٹیگرائز کرے آئینی مقدمات میں اور دوسرے مقدمات میں، تاکہ آئینی بینچ اور پھر اس کو سنا جا سکے. اب یہ سپریم کورٹ، آئینی عدالت اور جوڈیشل کمیشن، یہ ان تینوں کی حیت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں تبدیل کی گئی ہے. گو کہ بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری آئینی کمپلیکیشن شاید ہمیں آنے نظر آئے. تو کیونکہ آئین اور قانون کا معاملہ ہے تو آئین اور قانون کو جاننے والے شخص سے ہی پوچھا جانا چاہیے. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جو صاف ماحول ہے، صاف ستھرا کلین ماحول، یہ بھی شامل کر دیا گیا بنیادی حق کے اندر. ایک تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بنیادی حقوق سے متصادم یا تصادم کی بنیاد پر حکومتیں بھی جاتی رہی ہیں. 184(3) جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریگولیٹ کر دیا گیا. لیکن اس سب سے بعد جو چیف جسٹس اب نامزد چیف جسٹس ہیں وہ پہلا کام کیا کریں گے حلف اٹھانے کے بعد؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور آپ بڑا ویل اویئر ہوتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے بینچ پہ کیا ہو رہا ہے یا سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ نے سوال کیا آرٹیکل 9A جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو ابھی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان نے یا پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. یعنی کہ اسٹیٹ کی یہ آبلیگیشن ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا جو ہر شخص ہے اس کو کلین جو ہے واٹر ملنا چاہیے، کلین انوائرمنٹ ملنا چاہیے، کلین اس کے اندر جو ہے جو آپ کا سارا پولوشن فری جو ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور پاکستان ان چند ممالک کے اندر ہے کہ جس کے اندر ایز اے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ آپ لے گا. اور بنیادی طور پہ یہ ہے اس کے اندر آئے گا کہ جو چیزیں آپ کی ایک ریگولر پروسیس کے اندر جا کے جو آپ کے انوائرمنٹل ٹریبیونلز کی طرف جاتی تھی، اس سے آپ نے ایک نئی ونڈو کریٹ کر دی ہے پاکستان کے ہر شخص کے لیے کہ اگر وہ اس کے علاقے کے اندر یا اس کی ذات سے متعلق یا اس کے صوبے کے اندر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو جو انسٹنٹ ایک آپ انووکیشن آف کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کو آپ انووک کر سکتے ہیں. چونکہ آرٹیکل 199 جو ہے وہ آپ اس صورت کے اندر انووک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے اس کو بنیاد بنائے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فورم کریٹ جو ان کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ اگر اب پہلے جاتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح آگے بھی ہے کہ جی آپ انوائرمنٹل ٹریبیونل کے اندر چلے جائیں. اب اگر آپ 199 کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کہیں گے کہ میرا اسلام آباد کے اندر یا میرے علاقے کے اندر یا گلگت بلتستان جو ہے یا آپ کے جو آپ کے ریور سائڈ ایریا رہیں یا آپ کے سی ایریاز ہیں وہاں کے اوپر ایک گنجائش ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے عام شہری کے لیے اور پاکستان کی عدالت کے لیے دونوں کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے. چونکہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے، ملک کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، لٹیگیشن بڑھ نہیں جائے گی ایک دم سے پہلے 199 کے تحت عدالتیں ہائی کورٹس جو ہیں اتنا بوجھ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ 199 کی جو آئے گی یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن والی نہیں ہے، یہ آپ کی ریگولر آئے گی. چونکہ اس کے اندر صاف پانی، صاف ماحول، صاف انوائرمنٹ جو ہے یہ ایک فیکچوئل چیز ہے. اچھا، کتنے قوانین جو ہیں اس بنیاد پر اب آپ کو تبدیل کرنے پڑیں گے؟ نہیں، اس کے اندر لا تو بنا ہوا ہے اور جتنے بھی دیکھیں نا کہ ہمارا 199 کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، اس کے بعد آپ اس یا وہ ریمیڈی ایفیکیشیس نہ ہو. تو ریمیڈی تو ہے آپ کا انوائرمنٹل لا جو ہے وہ آپ کا بنا ہوا ہے، آپ کے ویسے گرین بینچز بھی بنے ہوئے ہیں آپ کی مختلف ہائی کورٹس کے اندر. تو یہ ایک سیٹ اپ تو موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہے اس چیز کے اندر کہ جی ہم اس جو کہ ہم سب سے بڑا وکٹم ہے، جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں دنیا کے اندر اس کے اندر ایک پاکستان ایک وکٹم ہے. اور میرا خیال ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر پاکستان انٹرنیشنل ایڈ اسسٹنس کے لیے جاتا ہے تو اس کا بڑا اسٹرانگ اس کے اندر کیس آئے گا
گیا اور آپ دنیا کے اندر اس چیز کو مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وی آر پرو کلین انوائرمنٹ، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے ایز اس کو فنڈامنٹل ٹریٹ کیا ہے، اور دنیا کے اندر بہت سے کم ممالک ہیں جس کے اندر کیا، اور میرا ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم فرسٹ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا. تو دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو آپ نے پرنسپلز آف پالیسی کے اندر ربا کے لیے آپ ٹائم فریم لے کے آئے ہیں، وہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرا پاکستان کی پارلیمنٹ کا. فیڈرل شریعت کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے اور وہ سپریم کورٹ اپلیٹ بینچ میں چیلنج ہوئی ہوئی ہے. اب تو وہ اپلیٹ بینچ کا بھی حیت تبدیل ہو گئی نا. وہ 3 جگہ، وہ پہلے آئی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریمانڈ کیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ججمنٹ آئی اور اب اس کے اندر آئی، اور اس میں بہت ساری اپیلز جو ہیں وہ بینکس نے جو ہے واپس اس کے اندر لے لی ہے. اب یہ ہے کہ ایک ہمارا بینکنگ کا ایک سسٹم چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ساری چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، چونکہ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ریگولر کورٹ کوئی ہو یا پاکستان کا شریعت بینچ ہو یا پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ ہو، کوئی اس کو ربا کو جو ہے اگینسٹ دا انجنکشن آف اسلام کوئی آرڈر نہیں کرے گی. تو جب آپ نے نہیں کرنا تو پھر آپ نے جانا امپلیمنٹیشن کے اندر. تو امپلیمنٹیشن کے اندر اگر آپ نے آرٹیکل 37 کے اندر ڈالا ہے، کیونکہ آرٹیکل 37 اور 38 جو کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بائنڈنگ نیچرز کے نہیں ہیں، یہ پرسویسو نیچرز کے ہیں. اس کے اندر اگر آپ نے اسے ڈالا ہے تو اگر اس کے اندر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کے اندر اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اکٹھا کر کے جو اوور سائٹ کرے اس کی امپلیمنٹیشن کا، تو پھر یہ اسلامی بینکنگ بہت زیادہ چل رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے زبردست نام ہیں. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک نام اس کے اندر آر او نے کیا ہوا ہے، اور تقریباً ہر بینک نے جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی ونڈو جو ہے اس کو کھول دی. اور میرا خیال ہے کہ اصل جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ آپ کا ہے کمپوزٹ انٹرسٹ کا. باقی تو چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح آپ نے اسے لیز کے طور پہ لے لیا یا کسی طرح آپ نے اس کو ایکسپینڈیچرز کے طور کے اندر لے لیا یا آپ نے اس کو انٹرنیٹ ٹریڈ کے اندر لے لیا. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو آپ کی پرائیویٹ لینڈنگ ہے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا کمپوزٹ ہے کہ سود پہ سود انٹرنیشنل معاہدے جو ہیں وہ اس کو ہم نہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے. جو آپ کا بینکنگ سیکٹر ہے وہ آپ کا اپنا ایک معاملہ ہے، اور دوسرا اگر آپ نے انٹرنیشنل اگر آپ نے کیے ہیں تو وہ آپ اگر ان کو سروسز چارجز کے اندر یا کوئی ایسا کر لیتے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے اندر آپ اگر لوکل لیتے ہیں 13%، 14%، 22%، 28%، 30% پہ بھی چلا جاتا ہے بعض دفعہ آپ کا وہ چارج ڈال کے، تو انٹرنیشنلی 1%، 2%، 3% پہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی اگر آپ کو میکانزم نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے ابھی کہا بھی ہے کہ یہ ہمارا آخری ایک IMF کا پیکیج ہے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم صرف اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ اسی سے نکل جائیں گے. اچھا حافظ صاحب، اور یہ کریڈٹ میرا خیال ہے JUI کو دینا چاہیے کہ جس نے آرٹیکل 36، 37 اور 38 کے اندر آئے ہیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ کہ ونڈو کھلی ہے، اس میں انسٹنٹ جسٹس بھی ہے، منورٹیز بھی ہے، ویمنز بھی ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ جو بھی امینڈمنٹ آئے تو کوئی نہ کوئی اس طرح بھی خیال جائے اس کا. جی ہاں بالکل، ظاہر ہے اب آگے اور بہت ساری امینڈمنٹس آنی ہیں. کیا خیال ہے آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو آپ نے وہ باتیں کی نا جو پبلک کو ہم نے مین اسٹریم میڈیا میں ہم نے بتائی نہیں ہے کہ جناب انوائرمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے صاف ستھرا ماحول آپ کا بنیادی حق اب شامل ہو گیا. جس طرح سے کبھی کسی انفارمیشن ایکسیس ٹو انفارمیشن آپ کا جو بنیادی حق ہو گیا، تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. اس کی طرف ہمارا مین اسٹریم میڈیا پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کے اوپر بحث نہیں کرتا. ربا کے حوالے سے جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی بحث میں نہیں لاتا. لیکن ہم سب ایک چیز پہ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. نیا چیف جسٹس بن گیا، نیا چیف جسٹس اب کیا کرے گا؟ چیف جسٹس کی عدلیہ کی پاورز کلپ کر دی گئی ہیں، ہینڈ پکڈ ججز سے انصاف دیا جائے گا. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس ترمیم کے اندر کہاں ہے کہ ہینڈ پکڈ ججز ہوں گے اور کہاں ہے کہ ہینڈ پکڈ بینچز بنیں گے؟ اچھا صدیقی صاحب، ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس امپریشن کو ڈسپل کرنا چاہیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے، اس سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے، یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کی وائلیشن آئی ہے، یا سپریشن آف پاور کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کی وائلیشن آئی ہے، یا آپ کا ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک آرگومنٹ جس کے اندر وہ آتا ہے. اب ہم اس کو کمپیئر کر لیتے فل کورٹ کی ججمنٹ بھی اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے ہر ملک کے آئین کے اندر ہیں، اور ہر ملک کا جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اگر اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے یا سینیورٹی کا پرنسپل کے طور پہ یا اب ایک پینل کے طور پہ آیا ہے، تو کیا یہ ایفیکٹ کرتا ہے ان 4 چیزوں کو؟ بنیادی تو بات یہ ہے.
اب اس کے اندر یہ ہے کہ تینوں کی اگزامپلز ہم لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک انڈیا ہے, ایک ہمارا اپنا پاکستان ہے, اور ایک ہم لے لیتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے, تاکہ ایک ہم نے بڑا ایڈوانس کنٹری لے لیا جس کا دنیا کے اندر آپ ایک چرچا کرتے ہیں کہ سپریشن آف پاور, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے, یا ٹرائکاٹمی آف پاور جو ہے, جو سب سے اولڈسٹ آپ کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ایک انڈیا کا لے لیتے ہیں جنہوں نے 1949 کے اندر بنایا اور آج تک وہ چل رہا ہے, اور دوسرا 1973 کا ہم لے لیتے ہیں جس کے اندر بنایا. اب یہ ہے کہ 1949 کا جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے ان کے سپریم کورٹ کے لیے, جو کہ کنسنٹریشن جس میں سپریم کورٹ ہے وہ ان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے, پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے. 49 سے لے کے آج تک وہ ہے. ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا جیسے ابتدا میں ہمارا تھا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں 1973 کے اندر. اب دیکھ لیے جائے کہ اگر انڈیا نے 1949 کے اندر یہ لا بنایا یا کانسٹیٹیوشن بنایا, اور انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو جو چیزیں انیشیٹ کی جاتی ہیں, پریزیڈنٹ آف انڈیا وہ چونکہ باہر, تو وہ اس کا ٹریگر جو ہے وہ ایگزیکٹو ہی کرتی ہے. اب یہ ہے کہ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ سپریشن آف پاور اس سے افیکٹ ہوتی ہے, یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے افیکٹ ہوتی ہے, یا ٹرائکاٹمی آف پاور ہوتی ہے. اور 1949 سے لے کے 2024 تک انڈیا میں یہ کبھی بھی بحث نہیں رہی کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ آپ کی جو ہے ججز کو دینی چاہیے, ججز خود ان کو لگائیں, یا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر وہ ان کا آج تک یہ ایشو ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کوئی انوکھی چیز کی ہے. اب 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آ جاتے ہیں, اور انڈین جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ بھی کہیں سینیورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میں اگر سپریم کورٹ کا جج ہوں اور میں ایلیویشن اس کے اندر جاتا ہوں اور میں سینئر موسٹ ہوں تو میں ہی چیف جسٹس بنوں گا, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ان کا پریزیڈیم 6 ججز پہ مشتمل ہے, اور 6 وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ جنرلی کبھی 1 کو کر دیتے ہیں, کبھی 2 کو کر دیتے ہیں, ان کا ایک آپس میں. پاکستان کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کے اندر بھی نہ سینیورٹی کا کانسیپٹ تھا, نہ جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ تھا, اور نہ ہی اس کے اندر اپوائنٹمنٹ کا پروسیس تھا کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کرے گی. اگر ان کے سامنے جو لا میکر ہیں یا کانسٹیٹیوشن میکرز ان کے سامنے یہ آتا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے صرف ایک چیز کر دی, وہ آپ کی SJC جو ہے وہ 209 کے اندر کھڑی کر دی کہ جی ہم ان کو اور کر دیتے ہیں. اگر انڈیا میں پارلیمنٹ ہے یا باہر کے ملکوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں کہ یہ ججز خود ہی فیصلہ کر لیں. اب چلے جاتے ہیں وہاں پہ امریکہ کے اندر. امریکہ کے اندر آج بھی جو نامینیشنز ہے وہ پریزیڈنٹ دیتا ہے, سینٹ کے اندر اس کی پبلک ہیئرنگ آتی ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کا جج لگا دیتے ہیں. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا 95-96 تک جو ہے کہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور ججز بن رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے الجہاد ٹرسٹ کا. الجہاد 96 کا جو آیا, چونکہ پیچھے چل رہا تھا 96 میں انہوں نے فیصلہ دیا. اگر اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئے گا یہ کہ ایک گورنمنٹ کس کی تھی, اس کا ٹائم کس کا تھا, اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ ججمنٹ دی تو کیا پاکستان کا آئین جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں ہے کہ سینیورٹی پرنسپل ہی نہیں ہے, ایک خاتون جج لگائے گی سپریم کورٹ کا. نہیں میں ایک سیکنڈ اور وہ یہ ہے کہ قیوم آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر سینئر موسٹ اگر چیف جسٹس نہیں ہے اس کی سینیورٹی کا ذکر ہے کہ وہ پیونے جج پاکستان کا ایکٹنگ چیف جسٹس آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے وزڈم تھی. اب آ گیا کہ کیا 96 جس ججمنٹ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرے, یا اس کے اندر اختیار ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن یہ کہے کہ آج کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے. اب چونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی جو ججمنٹ لکھنے والے تھے اس کے اندر جب آپ کا پولیٹیکل ایک پرابلم اس ملک کے اندر آیا اور ایک کوئٹہ بینچ کا فیصلہ آیا تو وہی جج صاحب جو تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ چلے گئے اسی ججمنٹ کا, وہ بتاتے خود وکٹم بھی بنے. اب آگے چلے جائیں تو 2000 میں بالکل آپ کی جو ہسٹوریکل اور یہ سب اب اس پہ تو ہم بحث کر ہی نہیں رہے.
आईनी बेंच कैसे बनेगा? अच्छा, आईनी इस पे आ जाते हैं ना कि अब ये है कि 2010 में जाके फिर मैं आपको उस बिल्कुल सवाल पे आ जाऊँ ताकि लोगों को इसके अंदर क्लैरिटी ये आए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो काम किया है ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ना इससे आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट छीना जा रहा है, ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है, ना ट्राइकॉटमी ऑफ पावर उसके अंदर वायलेट हो रहा है। अब ये है कि 2010 के अंदर बात की जाती है 18वीं तरमीम की। अगर 18वीं तरमीम का यूँ इतनी ही बड़ी ज़बरदस्त थी तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंटैक्ट क्यों नहीं रहने दिया टू दी एक्सटेंट ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट। और आपको याद होगा कि 19वीं आईनी तरमीम को फ़ौरन लाया गया, चीफ जस्टिस का टिल्ट निकला। चूँकि हुआ ये है कि लॉयर्स मूवमेंट के बाद हम एक बड़ी आज़ाद अदलिया पे चले गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने आज पाकिस्तान की अदलिया को ट्रांसलेट करना है 12-14 साल से, आज़ाद अदलिया है क्या है? आज़ाद अदलिया जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है या ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, दुनिया भर के अंदर एक है। अगर ये सारे कुछ एक नहीं होते तो आज तक इन ममालिक के अंदर ये प्रिंसिपल बाय ऑन किया जाता कि जुडिशल कमीशन भी बनता, जजेस लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद अदलिया का मतलब ये है कि मेरा जज, मेरी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक का फैसला। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, अगर तीनों चीज़ें नहीं हैं तो पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया नहीं है। और अगर आप 12-14 साल पिछले की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखें तो उन्हीं से आपको यही नज़र आएगा कि मेरी फेवर के अंदर आया है आज़ाद अदलिया, मेरी फेवर में अंदर नहीं आया है किसी न किसी का प्रेशर, गुलाम अदलिया, ये सारा। तो ये तो एक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपसे जाने से पहले करूँगा वो ये है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया पीटीआई ने दिया, अब जब उन्होंने आइडिया ये दिया है, उनका ये ख्याल ये था कि जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, चूँकि अगर इस सारे प्रोसेस को देखें ना जो 26 का था, इसके अंदर स्टार पॉइंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, री एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन सी, डिवीजन ऑफ वर्क था कि जी पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इन केसेस की वजह से, उसके केस सुने नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट स्टकअप है, हाई कोर्ट स्टकअप है, साल से बारी नहीं आती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो जनरेट होता है वो किसी न किसी जगह फ्रीज़र के अंदर चला जाता है, तो इसको डिवाइड करना चाहिए। अब उसको जब डिवाइड करने का था तो आपको किसी भी चीज़ को अगर आपने आगे लेके जाना है तो उसका इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म है। अब अगर आप ये देखें कि जब ये ओरिजिनल 26 अमेंडमेंट बिल आया तो उसके अंदर जो था, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच को आप निकाल दें, उसके अलावा जितनी चीज़ें थीं वो आपको फैसिलिटेट कर रही थी उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जिसके अंदर आपने उसकी तरफ जाना था। अब हुआ ये कि जब वो अमेंडमेंट आई और एक प्रपोजल्स आया, मौलाना फजल रहमान ने एज मॉडरेटर उसके अंदर परफॉर्म करना शुरू किया, तो पीटीआई ने ये समझा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे तो ये गवर्नमेंट मानेगी नहीं और हम ये कहेंगे जी हम मानते नहीं। और दूसरी एक बुनियादी वजह थी, वो था पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, वो ये थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बन रही है जस्टिस फाइज ईसा के लिए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 65 से जो 68 की एज थी उसके अंदर उन्हें ये शक था। पहले उन्हें शक, आपको याद होगा कि अमेंडमेंट से पहले एक ये आया था कि शायद 65 से 68 किया जा रहा है और 62 से 65 किया जा रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड जो है गवर्नमेंट सारे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसको कर रही है, और IMF का बड़ा है कि जी पेंशन ये ना आए। और उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन का होना भी बड़ा वीक था कि जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आई, कभी आप 3 मिनिस्टर्स बह के कह जाते हैं। वो जब कयूम चले गए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, हटे पीछे मौलाना के कहने के ऊपर, और फिर बिलावल हटे और फिर वो हटे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दिया। अब आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर कोई भी 199 की जुरिस्डिक्शन या 184 के करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बनता है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बनता है तो उसका मतलब है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाना चाहिए। अब अगर का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उतना इंगेज करना शुरू कर दे कि आपके 5 जज बिठाते हैं साथ, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अब ये है कि आपका रिजर्व सीट्स का मैटर, आई एम कोटिंग वन एग्जांपल, 13 जजेस ने फैसला किया है, इन्वोकेशन ऑफ नहीं इन्वोकेशन ऑफ आपकी जुरिस्डिक्शन आई है आर्टिकल 199 ओरिजिनल से, 199 की आपकी अपील बैठी है 185 के अंदर, 185 में आपने फैसला करके 188 के अंदर चल गए। आपने ये कहा कि 185 के नीचे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन पेंडिंग है या डिसाइडेड है वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएगी। अब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाना है तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रिंसिपल है और ये आपके जज बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस, इन्होंने ये पॉइंट भी रेज़ किया था मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर
کہ اگر سپریم کورٹ کا آلریڈی ممبرز اتنے موجود ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے لارجر بینچ میں جانا چاہیے, اور اگر لارجر بینچ بنا ہوا ہے تو اس سے اسمالر بینچ بن نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر کوئی بھی چیز سننی ہے جو آلریڈی 13 یا 14 نے سنی ہوئی ہے تو آپ ہر کیس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے اچھا بنے گا, لیکن اس کا صرف طریقہ کار مختلف ہو گیا نا. نہیں قیوم, اس کے کمپلیکیشن آئے گی. وہ کمپلیکیشن اس کے اندر یہ آئے گی کہ پہلے آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس کے اندر آپ کا رجسٹرار آفس جو تھا, یعنی کہ بینچ نہیں تھا, رجسٹرار آفس ڈیل کرتا تھا, چیف جسٹس کی ڈسکریشن تھی, اس ڈسکریشن کو آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر منیمائز کیا. وہاں کے اوپر آپ نے کہا جی 5 جج سنیں گے. 5 کا جب آپ نے فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ کی کمیٹی آئی, اور کمیٹی جو ہے اس کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں کے اوپر ایک اسٹرکچر ڈسکریشن پہ بات کی گئی تھی, اور وہاں کے اندر جب آپ ڈیوائیڈڈ آ جائیں سپریم کورٹ کے اندر اور آپ کہیں ہم نے کام ہی نہیں کرنے دینا, ہم نے کام ہی نہیں کرنے دینا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اچھی نیت کے ساتھ بھی جورسڈکشن کی جائے تو اگر کانڈکٹ کا ایشو آ جائے تو پھر لا جو ہے وہ بھی اس کو رسپانس نہیں کرتا. تو پھر میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے دیکھیں جو آئینی عدالت کے بنے گی یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گا وہ بنائے گا اب جے سی پی. جی ٹھیک ہے, جے سی پی کی اپنے اندر بھی جو یہ میں اس کی فارمیشن دیکھوں, چیف جسٹس پاکستان, 3 موسٹ سینئر ججز اور موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچز. ٹھیک ہے, اب یہ وہ جج صاحبان ہیں کہ اب پہلے تو 3 جج بناتے تھے, کمیٹی بناتی تھی, اب یہ چیف جسٹس, 3 سینئر موسٹ ججز اور ایک اور جج صاحب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, 5 تو جج صاحب ہو گئے اس کے اندر, اور باقی اٹارنی جنرل ہے, پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں. تو یہ کس طرح سے یہ نہیں چلے گا, ایک جو ہے وہ مطلب دیکھیں آپ یہ ایک جج صاحب کے اوپر آپ اعتراض کریں, پارلیمنٹ کرے گی کہ جناب, اور وہ بندہ بیٹھا ہوا اس کی سربراہی میں بینچ بننا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا وہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس کمیٹی سے نکل کے چلے جائیں گے اور پھر اس کی غیر موجودگی میں بینچ بنے گا؟ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے 2 بڑے میجر ایفیکٹ آئیں گے. ایک اس کا ایفیکٹ یہ آئے گا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اسپرٹ کے اندر آپ نے اپنی امینڈمنٹ کی لیجسلیشن کی, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب آپ نے نکالا تو اس کے اندر آپ نے جب کانسٹیٹیوشنل بینچ لگایا ہے, آپ کو شاید اندازہ اس طرح نہیں تھا, آپ نے فوکس کیا, اور یہ آپ کو یاد ہوگا آرگیومنٹ یہ آتا تھا او جی 150 کیس ہے, کوئی کہتا تھا 157 ہے, 187 ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا 187 کا ایشو نہیں ہے. ہر وہ کیس جو پاکستان کے اندر آئین کے نیچے فائل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر پہلا سوال لیو ٹو اپیل کے اندر کوسچن آف لا آتا ہے. آپ نے پٹیشنز دیکھی ہے نا, ان پٹیشنز کے اندر کبھی فیکٹس پہ بات نہیں آئی, اور ہمیشہ لیو ٹو اپیل کوسچن آف لا پہ ہے. اگر کوسچن آف لا پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کانسٹیٹیوشن ہے, یا دوسرا انٹرپریٹیشن آف لا کے اندر ہے. اب پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر انہوں نے کر تو دیا. آپ یہ دیکھیے گا کہ معاملہ اسٹینڈ اسٹل کی طرف چلا گیا ہے. جو چیف جسٹس ابھی نہیں بنے انہوں نے بھی ٹرانسفر کیا, انہوں نے بھی کیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کرنا پڑے گی, اور آپ کو اگر آپ نے یہ سسٹم کو چلانا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا تو آپ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی پڑے گی. دیکھیں اس ترمیم کو اگر آپ دیکھ لینا, اس ترمیم کا جو امیڈیٹ ایفیکٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو پاکستان 3 میں سے ایک چیف جسٹس نہ یہ نہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ اور جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک امبیلنس بنا ہوا تھا بیکاز آف دی ایکسیڈ آف جورسڈکشن آف پاکستان سپریم کورٹ جو ہے, یا بیکاز آف اسرشنز یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کو کافی حد تک بیلنس کر دیا گیا ہے. کہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا 184(3) ریسٹرکٹ کر دیا گیا, آپ کا 199 جو ہے آپ کا ریسٹرکٹ کر دیا گیا, اور اس کے اندر جو ایک آٹومیٹکلی اپوائنٹ میں یہ پروسیس تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر صرف جج کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اسے ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ لایا جاتا ہے. اگر آپ پچھلے چودھری افتخار صاحب کی پریکٹس دیکھ لیں, چودھری افتخار صاحب جس چیز کو لے کے آئے تھے جب وہ اسٹرینتھ کمی تھی, انہیں یہ پتہ تھا کہ اگلا پاکستان کا چیف جسٹس کون ہوگا. اس کے بعد بھی جن ججز نے لے کے آئے انہوں نے کہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو انڈائریکٹلی 2032 تک چیف جسٹسز تھے ان کی جو اپوائنٹمنٹس تھیں اس کے مطابق ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بڑی ہے ساتھ چھوٹا سا مختصر سا جواب دیجیے گا. ریویو جو ریزرو سیٹس کا ہے اس میں جسٹس یحییٰ افریدی
مائنورٹی جج تھے, اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, تو بینچ کو وہ ہیڈ کریں گے, اور آپ سمجھتے کہ وہ مائنورٹی ججمنٹ جو ہے وہ میجورٹی ججمنٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے سامنے مثال ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ایک کلاسک کیس ہے. اس کلاسک کیس کے اندر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ان کے خلاف آیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے حق میں آیا. ابھی 3 ججمنٹس ریسنٹ آپ کی آئی ہیں جو آپ کے, ایک یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر 8 ممبرز نے کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ کرتی ہے, 15 ممبرز جب بیٹھے تو انہوں نے کہا افیکٹ نہیں کرتی. آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس نے آپ کو ریوزٹ کیا. اس کے بعد آگے آپ چلے جائیں تو لیکن اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کا ڈائسنٹ نہیں میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے, میں آپ کو وہ اگزامپلس دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اگلی ججمنٹ آئی نیب امینڈمنٹس آئی. پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو 2-1 سے فیصلہ کیا, جب وہ واپس گئے تو انہوں نے 5-0 سے فیصلہ کر دیا. ابھی تیسرا آپ دیکھیں آرٹیکل 63A آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ججمنٹس کے اندر فلاز اب تک سامنے آ چکے ہیں, ریویو میں اگر جاتے ہیں تو یہ ججمنٹ دیکھیں برقرار رکھتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی مخصوص. میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے, اور اس وقت جب یہ 62(1)(f) کا نہیں آیا تھا, میں نے کہا تھا اگر پاکستان کی سپریم کورٹ 62(1)(f) کا فیصلہ جو ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کرتی ہے تو وہی پرنسپل آپ کا اپلائی ہوا ہے نیب امینڈمنٹس کے اندر. لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی آئی اور سپریم کورٹ نے ریسٹرکٹ کیا اپنے آپ کو کہ ہمیں اس ڈومین میں نہیں جانا چاہیے. اگر 63A کا فیصلہ آیا تو اس کے اندر بھی جو ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا, جو سب سے زیادہ یہ تھا کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ راستہ رک جائے گا جب تک کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر نہیں کہتی کہ یہ ری رائٹ کر کے آپ نے آئین کو جو ہے سسپینڈ کیا, آپ نے نیا آئین لکھ دیا ہے ان جج صاحبان کے بارے میں, جب تک پارلیمنٹ کچھ نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا, آج منیب اختر ہیں, کل کو قیوم صدیقی ہوگا, پرسوں کو حافظ صاحب ہوں گے. دیکھیں یہ آپ ایک اور اس معاملے کو آپ کیسے روکیں؟ نہیں آپ ایک اور ونڈو کھولنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ونڈو جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے جو اپنا اپوائنٹمنٹ کا اوریجنل اختیار تھا, جو اوریجنل اختیار تھا 73 کے اندر وہ واپس لیا ہے. اوریجنل پاکستان کی پارلیمنٹ نے اختیار پریزیڈنٹ کو دیا تھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ اس اختیار کو سٹرکچرڈ کر کے دنیا بھر کے اندر ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے اور ہمیں اپنی پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے واپس لیا ہے تو اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ججمنٹ آتی ہے تو پھر SJC جو ہے اس کا اختیار بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کو دینا چاہیے, چونکہ جتنی دیر تک پارلیمنٹ کو آپ وہ اختیار نہیں دیں گے کسی کے مس کانڈکٹ, چاہے پروفیشنل ہے یا فائنینشیل ہے, وہ ایک بحث تو کر سکتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ 2 چیزوں کی طرف ہمیں جانا پڑے. نہیں میں 2 چیزوں کی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر SJC آیا ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل عدلیہ کے ججز کے کیونکہ یہ خود ہی ججز پہ مشتمل ہے, 1 چیف جسٹس, 2 سینئر موسٹ, 2 سینئر ہائی کورٹس, کتنوں کو ہم نے ٹرائی کیا ہے. 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پروسیس واحد جج وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے اندر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج ہے جس کو کرپشن میں نکالا گیا. وہ بھی آپ نے بعد کے اندر جا کے کیچ کیا ہے, وہ بھی ریزائن دے کے جا چکے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر احتساب میں اپنا نہیں کر سکتا, مجھے میرا کوئی اور کرے, تو پھر احتسابی نظام جو ہے وہ بھی کسی اور جگہ شفٹ ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے وہ سوال کیا جو پہلے درمیان میں رہ گیا تھا اس کانسٹیٹیوشنل بینچز کی طرف جو ہے. اب اس کانسٹیٹیوشنل بینچز سے اتنی کنفیوژن آئے گی, کام بھی چھوڑا جائے گا. اب اس کی کمپوزیشن پہ آ جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا اس کے اندر, اس کی اگر آپ ایکسپلینیشن پڑھیں اس کے اندر جو ہے, یا آپ نے جو 179 کے اندر آپ کا ذکر ہے, یا اس کے بعد 191 کے اندر اس کا ذکر ہے, یا آپ چلے جائیں آرٹیکل 202 کے اندر جو ہائی کورٹ کا ذکر ہے, اگر اس پیریڈ کے اندر جایا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آج جو پاکستان کا چیف جسٹس ہے اس کے بعد سے آپ کا سینیورٹی کا پروسیس شروع ہوگا. دیکھیں آپ نے ایک کو کنسیڈر کیا نہیں, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو مختلف نہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر میں دیکھ رہا سینیٹری لسٹ نہیں قیوم شجاعت علی اور پھر اس کے بعد باقر نقوی صاحب ہیں, جیسے سالیہ نیلم, شجاعت, اگر وہ اور پھر باقر نقوی صاحب ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس چیف جسٹس کے بعد سینیورٹی بدل جائے گی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, سینیورٹی یہاں سے شروع ہوگی. نہیں میں 2 جج ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. آپ نے کہا لاہور کا دیا. اب لاہور کے اندر یہ ہے, دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سپرسیڈ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے
وہ لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جی بس ٹھیک ہے, نہیں فوج میں جاتے ہیں, اچھا عدلیہ میں تو نہیں جاتے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک آپشن ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں کنسیڈر کیا گیا تو بس ٹھیک ہے, ہمیں ایک ہماری سینیورٹی کا ایشو ہے یا جو بھی آیا. آپ نے اگزامپل دی ہے لاہور کی. لاہور کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 5ویں نمبر کے جج کو 3 کے پینل میں شامل کیا اس بنیاد کے اوپر کہ ان میں سے 2 سپریم کورٹ کے اندر آئے. پہلے آپ نے 2 کا پینل منگوایا. آپ نے وہ پینل اس لیے بنایا حالانکہ آپ کے جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بنے تھے, اس کے باوجود آپ نے ایک 3 کا پینل بنایا. 3 کے پینل میں سے آپ نے تیسرے نمبر کو کہا کہ سینیورٹی چھوڑیں, اور آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر 47 سے لے کے آج تک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ نے کبھی بھی بائی پاس نہیں کیا. وہ سینئر موسٹ آتا ہے یا اس کا آتا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جب آپ نے اس کو بھجوایا انہوں نے لسٹ, اور اس وقت آپ کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی. ریممبر آپ سے مراد کون؟ آپ, میرا مطلب جوڈیشری, میرا مطلب ہے جوڈیشری یا اس جوڈیشل کمیشن کے جو ممبرس تھے. اب آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی ابھی پچھلے دنوں جو ہے جب ہائی کورٹ کی جو سرونگ چیف جسٹس ہے وہ چھٹی پہ گئی ہے, تو اگر سینئر موسٹ جسٹس شجاعت ہی تھے تو ایکٹنگ چیف جسٹس انہیں ہونا چاہیے تھا. ایکٹنگ چیف جسٹس جسٹس عابد بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 وہ نکل گئے. اگر آپ کے بقول اس سینیورٹی کو جو ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو پھر جسٹس شجاعت ہے نا آپ کا پیونے جج, تو پیونے جج ہی بنتا ہے نا. پیونے جج نہیں ہے, اس کے بعد اگلا آئے گا, اس کے بعد اگلا آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی کورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب سینیورٹی جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد آ جاتے ہیں جسٹس منیب, نہیں دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان, جسٹس جمال بندوخیر, جسٹس مظہر, جسٹس آپ کہتے ہیں کہ اس جو جے سی پی کا بینچ ہے اس میں اب یہ بیٹھیں گے, دیکھیں یہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں میں اب نہیں, آپ اس کو پڑھ لیں نا, آپ اس کو پڑھ لیں. یہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ ججز. اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیں نا, اس کی آپ ایکسپلینیشن دیتے ہیں آرٹیکل 175 کی, یہ آپ کے سامنے ہے جی. آپ یہ دیکھیں, آپ 175 کی ایکسپلینیشن کے اندر آ جائیں جو آپ کو ڈیفائن کرتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ پہلا آپ نے پینلز دے دیے جو آپ کا سینئر موسٹ ہے, پھر آپ کے 3 جج آ گئے, اب آگے آ گئے. اب یہ ہے, اور آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دیکھ. اب اس کا یہ کہتا ہے کہ اف دا موسٹ سینئر جج, ٹھیک ہے جی. اب جب آپ نے پینل بنایا 175 کے نیچے پینل آپ نے بنایا, اور اس پینل کے اندر آپ نے ایک شخص کو سلیکٹ کر لیا اور وہ آپ کا چیف جسٹس ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کا نمبر 1 آپ کا چیف جسٹس ہے, اس کا دیکھیں نا نمبر 1 آپ کا چیف جسٹس ہے. نہیں پرووائزر آپ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ پرووائزر اس ایکسپلینیشن اس کی جو ہے, ایکسپلینیشن کہاں پہ؟ اگلے صفحے پہ, اگلے صفحے پیج یہ آپ آئیں گے نا جب کالمز بنے ہیں اس کے آگے 544 نہیں 175 کا ہے, 175 اے کا کالم کے آگے آئیں. یہ پیج نمبر ہے 543. ہاں یہ جو کالمز بنے ہوئے ہیں نا آپ یہ دیکھیں, یہ کالمز جو ہاں یہ کالم ہے, اس کے آگے اس کا اگلا آئیں. ہاں یہ میں آپ کو اس کا اگلا یہ آ گیا ایکسپلینیشن. اچھا اب آگے if the most senior judge of the constitutional bench is the chief justice of Pakistan, اب یہ آ گیا, اور اچھا اب یہ آ گیا کہ میننگ دیر بائے کہ جب is from among us the judges in paragraph 2 of clause 2. اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی شخص جو ہے جو کسی پروسیس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے سینئر موسٹ ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. دیکھیں نا کہ میں اگر اس پروسیس کا جو 3 کا پینل آیا جو آپ کی کمیٹی نے کیا, اس کمیٹی میں سے ایک شخص جو ہے وہ آپ کا چیف جسٹس ہو گیا. اب چیف جسٹس آپ کا ٹاپ پہ ہے, اب وہ کہتے ہیں نیکسٹ جو آپ کے 3 سینئر موسٹ ہیں وہی آئیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن یہ کہے کہ جی آپ کے اوپر والے بھی جو آئیں گے وہ بھی سینئر ہوں گے اور آپ کے نیچے والے بھی آئیں گے. اگر اف یو آر اے چیف جسٹس آف پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تو پھر اگر جب ایک ایسا بنے گا اور یہ 2 سینئر موسٹ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, وہ اب بینچ بنتا آئینی عدالت کا بینچ, تو پھر وہ اپنے سے جو سینئر جو بینچ ہے اس میں جو ان کی پلیسمنٹ کہاں ہوگی؟ دیکھیں نا میں تو ایکسپلینیشن مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ دور جا کے بیٹھیں گے. نہیں دیکھیں صرف یہ نہیں وہ نہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کیا ہے اس پہ آ جاتا. دیکھیں اس امینڈمنٹ سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا چیف جسٹس اور اس کے بعد 2 سینئر جج, اس کے بعد آپ اسے اس کے بعد اس میں سے آپ نے پھر یہ کہا. لیکن یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں انہوں نے ٹیبل بنا دیا, چیف جسٹس آف پاکستان, دی موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ. اب اس کا ایکسپلینیشن آ جائیں, اف دا موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ از دا چیف جسٹس آف پاکستان,
or is from amongst the judges in paragraph 2 of clause 2, وہ والے آ the گئے. judge who is next in seniority below the judges referred in paragraph 2 of clause وہی 2 آ گیا نا. shall become member of the commission. دیکھیں چیز یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں ایک چونکہ ایک ان یوزل سچویشن آئی حافظ صاحب میں آپ سے حافظ صاحب آسان زبان میں سمجھائیں, لوگ نہیں اس طرح سمجھیں گے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں سر آپ 3 کہتے بنے گی, ہیں ایک نہیں ہے. اس امینڈمنٹ کے بعد 3 جگہ آپ کا رول ہے پاکستان کے چیف جسٹس کا اور ججز کا. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب نہیں بیٹھے ہوں گے. پہلا اجلاس جو ہے شاید جوڈیشل کمیشن کی بجائے پہلا اجلاس جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے آئے گا. وہ اس لیے آئے گا کہ آپ کا جو آن گوئنگ پروسیس ہے آپ نے اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے. اگر چیف جسٹس منڈے والے دن اوتھ لے لیتے, ان کا اوتھ بنتا ہے جی ہاں 26 جو ہے, اور 26 آپ کی سیٹرڈے ہے. سیٹرڈے اگر سیٹرڈے کو وہ اوتھ لیتے ہیں, سیٹرڈے آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان کا جو اگلے ہفتے کا کاز لسٹ ہے وہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاز لسٹ آپ کی جو عموماً تھرسڈے کو آتی ہے وہ اب چلی جائے گی سیٹرڈے پہ. اگر سیٹرڈے کو ہوگا تو بینچ تو نہیں بنا ہوگا, آپ کی کمیٹی بیٹھے گی. اگر اس کمیٹی کے اندر جسٹس امین الدین یا مندو خیل صاحب بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہی پرنسپل آپ کا جوڈیشل کمیشن میں بھی اپلائی کرے گا. اگر وہ پرنسپل بہت شکریہ آپ صاحب, اور یہی ایس جے سی میں بھی کرے گا. ہاں بالکل ٹھیک. میں بات سمجھ آئے گی نا, میں سمپلیفائی اس کو کرنے کی, دیکھیں لوگوں کو بات صرف اس صورت میں سمجھ آئے گی. حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آگے ہوگا اس میں 2 سینئر موسٹ جج جو کہ چیف جسٹس بننے کی لائن میں تھے, جب وہ نہیں بنے تو اب وہ ایک ناکارہ نکارا نہیں ہے. وہ اس کے اندر یہ ہے آپ اس پروسیس کا تھا نہیں ہے. اب اس کو ڈٹرمینیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن یا لا کہتا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد جو موسٹ سینئر ہے. کانسٹیٹیوشن یا لا نہیں کہتا کہ چیف جسٹس سے اوپر جو موسٹ سینئر ہے وہ نہیں ہے. میں سمجھ گیا. میں اپنے الفاظ پہ جو ہے وہ ان کو دہرا دیتا ہوں کہ جناب معزز جسٹس منصور علی شاہ اور جناب معزز منیب اختر صاحب جے سی پی کا حصہ نہیں ہوں گے جو بینچ بنائے گی اور بینچز کے بعد مقدمات کی فکسیشن یا ججز کی آپ تصحیح تعیناتی کے اندر کہ جو سیٹرڈے والے دن پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے نیچے میٹنگ ہوگی اس کے اندر جو ججز آئیں گے وہ آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. حافظ صاحب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر بھی سوال اٹھ گیا ہے نا کہ وہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا. میں یہ کہہ رہا ہوں قیوم کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر آپ کی کمیٹی نے کام کر دینا ہے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن سے پہلے. اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر موجودہ چیف جسٹس اگلے 2 کو بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس پلس نیکسٹ 2 سینئرز. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اس میں شامل نہیں ہوں گے. اگر وہ شامل ہوئے تو پھر اور طرح سے بات ہوگی, اور اگر وہ شامل نہ ہوئے تو پھر بات شامل نہیں ہے. لا یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس اور اس کے بعد کے سینئر موسٹ ہوں گے. بس سمپل سی بات ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نہیں ہوں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے.